السلام علیکم ناظرین. سہیل وڑائچ نے کیا 5 سال پہلے جب یہ کہا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی تو اس پر بہت سے لوگوں کو غصہ بھی آیا تھا, تعجب بھی ہوا تھا, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ کمپنی نہیں چلی تھی. اسی ترتیب کے مطابق انہوں نے چند روز پہلے ایک کالم لکھا ونڈر بوائے کے عنوان سے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ویسے تو معاملات بڑے ٹھیک چل رہے ہیں, البتہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی ونڈر بوائے کی ضرورت ہے جو معیشت میں کو معجزہ دکھا سکے, یعنی وہ موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں سے مطمئن نہیں ہے. آج کی گفتگو میں ہم اشفاق صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستانی معیشت واقعی اتنی خراب ہے کہ یہ کسی حکومت کے 1 سال بعد اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا جا سکے, یا یہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی وہ دیرینہ لڑائی ہے جو ہر 2-4 سال بعد ایک نئی شکل و صورت اختیار کرتی ہے. جی اشفاق صاحب. جی سلطان صاحب, کیا کہتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ونڈر بوائے چاہیے جو کہ ٹیکنوکریٹ ہو, آئیڈیلی جو سیاست سے جس کا تعلق نہ ہو, جو ہائیلی کوالیفائڈ قسم کا ایک ٹیکنوکریٹ ہونے چاہیے, جس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہیڈ بنا دیں اور پھر اس کی دیے ہوئے ویژن پالیسیوں کے مطابق حکومت چلے, اکانومی چلے. یہ ان کا کہنا تھا, سہیل وڑائچ صاحب کا دعویٰ ہے, اور اس کی کچھ لوگ اس کی تائید بھی کر رہے ہیں کہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے لیکن جو اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اشفاق صاحب, ظاہر ہے سہیل وڑائچ صاحب بڑا نام ہے صحافت کا, وہ کوئی ایسی غیر معقول بات نہیں کریں گے. البتہ کسی دوسرے معتبر صحافی نے اس کے خلاف بھی بات کی ہے. جی, ان کے اس کالم کے کوئی 2 دن بعد غالباً انصار عباسی صاحب, دونوں ایک ہی ادارے سے وابستہ ہیں اور دونوں بڑے سینئر صحافی ہیں, تو وہ انصار عباسی صاحب کا کالم آیا, اور اس میں ان کا کہنا یہ تھا جو کہ انہوں نے اہم ترین سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی کہ ونڈر بوائے وغیرہ کی کوئی کہانی نہیں ہے, ہم اور حکومت ایک پیج پر ہے اور آپس میں بڑے ہم یعنی کہ ٹھیک چل رہے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں کہ جس پہ کوئی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو. انہوں نے یعنی کہ ایک واضح طور پہ تردید کر دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا, ان کی تردید جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب کو بڑی بری لگی. جی, یعنی کہ انہوں نے پھر ایک باقاعدہ جوابی کالم, اس کو جوابی کالم تو نہیں, انہوں نے انصار عباسی صاحب کو مخاطب نہیں کیا, لیکن بہرحال ان کا مخاطب وہی تھے, اور انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے ان کے تو تعلقات ہوں گے اور انہیں تو اہم ترین ذرائع سے خبریں ملتی ہیں, میں تو چھوٹا سا ادنا سا معمولی سا ایک نوکر ہوں اور مجھے تو پتہ ہی نہیں, تو چلیں وہ کہہ رہے ہیں تو پھر نہیں ہوگی تلاش. انہوں نے ایسے بات کر دی کہ چلو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو نہیں ہوگی تلاش. اچھا, وہ اشفاق صاحب جب آپ نے کہا تھا نا, جب آپ نے کہا کہ دونوں ایک ادارے سے وابستہ ہیں, تو ایک مسکراہٹ میرے لبوں پہ پھیل گئی تھی, کیونکہ ادارے سے مراد ہمیشہ پاکستان میں ایک ہی ادارہ لیا جاتا ہے. جی ہاں, لیکن میری مراد جنگ جیو والوں سے تھی, تو وہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اچھا, عباسی صاحب تو ہمیشہ سے وہ دوسرے ادارے کے بھی وہ ساتھ رہے, انہیں بہت سی خبریں فیڈ بھی کی جاتی تھی ہمیشہ سے. جب بھی انصار عباسی صاحب کوئی اسکینڈل نکالتے تھے تو وہ پتا ہوتا تھا کہ انہیں کہاں سے ملا وہ. اینی وے, کچھ صحافی ایسے بھی ہیں جو سہیل وڑائچ صاحب کی بات کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں. مثلا عمران شفقت صاحب ہیں, اور وہ مسلم لیگ نون کے بڑے سپورٹر بھی ہیں اپنی جگہ پہ. وہ اب انہیں ٹی وی چینلز وغیرہ پہ بڑی خصوصی اہمیت بھی ملتی ہے, کسی زمانے میں ان پہ پابندی ہوتی تھی چاہے ٹی وی پہ آنے پہ, لیکن انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ پرفارمنس کے اوپر ایشو موجود ہیں, اور وہ نظر آتا ہے کہ ہیں ایسی بھی بات ہے. مطلب ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ کمپنی نہیں کی طرح سہیل وڑائچ صاحب کی یہ جو پیش گوئی ہے یہ بھی سچ ثابت ہوگی. کچھ کہا نہیں جا سکتا. مثال کے طور پہ ابھی سہیل وڑائچ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی آرمی چیف سے, فیلڈ مارشل صاحب سے بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے, غالباً وہ باہر کسی ملک میں. تو وہ بعد میں اس کی تردید آ گئی تھی کہ نہیں جناب, وہ کوئی طویل ملاقات نہیں تھی, مطلب ایک کانفرنس ہے اور اس میں جیسے آپ ہر بندے سے ملتے ہیں تو ویسے آپس میں جی سرے راہ سلام دعا ہوگی, خیر خیریت پوچھ لی, تو اس سے انہوں نے اتنی لمبی کر دی. تو وہ وہاں بھی خاموش ہو گئے تھے کہ چلو جی میں ہی غلط ہوں گا, اب وہ ادارہ تو نہیں غلط ہو سکتا. تو اب بھی کچھ ایسا ہی ہے, لیکن ہمیں کچھ سلطان صاحب شواہد دکھائی دیتے ہیں ان کی بات
کے حق میں بھی جو جا رہے ہیں. جی بظاہر ہمیں جو اگر آپ لاجک پہ دیکھیں، دلیل پہ دیکھیں تو اس بات کی کوئی تک بھی نہیں سمجھ آتی، لیکن اس کے ساتھ کچھ ہمیں ایسی چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں کہ جو لگتا ہے کہ واقعی ان کی بات ٹھیک ہو بھی سکتی ہے. صحیح. تو ایک مثال کے طور پہ جو SIFC بنائی گئی تھی، جنرل صاحب آئے تھے تو انہوں نے بنوائی تھی کہ جی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. جی تو اس وقت ان کا دعویٰ تھا کہ یہ $100 ارب کی سرمایہ کاری لے کے آئیں گے. وہ تو ابھی کوئی پتہ نہیں $1 ارب بھی نہیں آ سکا، لیکن اس کے جو موجودہ سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہی ہیں، تو انہوں نے پیچھے ایک سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹر ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اب گروتھ کی ضرورت ہے، اکانومی کو تیزی سے گرو کرنے کی ضرورت ہے، جو بالکل صحیح بات ہے. اور یہ بھی کہ ٹیکسز کم کرنے کی ضرورت ہے، ٹیکسوں کے بوجھ تلے لوگ دبے ہوئے ہیں اور کاروباری طبقہ، یہ بھی بالکل صحیح بات ہے. اور اسی طرح کی خیر انہوں نے صحیح باتیں کی بہت ساری، لیکن صحیح باتوں کی ٹائمنگ ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اتنی صحیح نہیں ہوتی جب بھی یہ اس ادارے کی طرف سے کی جائے. تو ایسے ہی کچھ معاملات تھے. مثال کے طور پہ کچھ بڑے کاروباری جو شخصیات ہیں ان سے بھی اس طرح کے بیان ہمیں سننے میں آ رہے ہیں کہ وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ حکومت سے مطمئن نہیں ہے. صحیح. مثلا میرے دوست مہربان ہیں، ٹویٹر کے اوپر ہمارا اچھا آپس میں تعلق ہے، وہ کیپٹل مارکیٹ سے، اسٹاک ایکسچینج سے بڑے عرصے سے وابستہ ہیں. تو وہ بھی تسلسل سے یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت کی پالیسیاں ٹھیک نہیں، ایسا نہیں ایسا نہیں. کچھ مہینہ ایک ہو گیا ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ وہ بات کر رہے ہیں. گوہر اعجاز صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں، ابھی بلکہ PIA جس کنسورشیم نے ایکوائر کی ہے اس میں بھی وہ شامل ہیں. انہوں نے کل بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی، بلکہ وہ ہم نے اپنے ایک دوسرے پروگرام میں وہ انفوگرافک بھی ان کا شیئر کیا کہ انہوں نے بتایا کہ 2015 سے اب تک کتنا حکومت کا ریونیو بڑھا ہے. جی 2.91 ٹریلین سے، یعنی کہ تقریباً 3 کھرب سے اب 12 کھرب پہ جا پہنچا ہے. بدترین حالات میں بھی عوام پہ اتنا ٹیکسوں کا بوجھ ہے، اور اس کے باوجود انہی 10 سالوں کے اندر ہمارا 368 گنا قرضے بھی بڑھ گئے. اچھا. یعنی ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ہر 1 روپیہ جو عوام سے ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے اس کے بدلے 7 روپے 20 پیسے حکومت باہر سے ادھار پکڑ لیتی ہے. تو یہ کہاں جا رہا ہے؟ مطلب یہ اب اس طرح کے سوال مختلف لوگ اٹھاتے تھے، لیکن اب ایک ہمیں ردم دکھائی دے رہا ہے ان ساری چیزوں میں. تو اس سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سوچ تو بہرحال پائی جاتی ہے. ایک عدم اطمینان کا اظہار ہو رہا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے تو کم از کم دائیں بائیں سے آوازیں اس طرح کی بلند ہو رہی ہیں. اشفاق صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت کی جو معاشی کارکردگی ہے وہ واقعی غیر اطمینان بخش ہے؟ سلطان صاحب، اس کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری توقعات پہ پورا نہیں اتر رہی. جس طرح عوام کو تنگی ہے یا جس طرح کاروباری طبقے کو بھی، یعنی کہ ایک بہت ساری چیزیں جو آپ ہوتے دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اس رفتار سے نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ اکانومی کوئی کھیل نہیں ہوتی. مطلب راتوں رات اس میں فیصلے کر کے تو آپ بدلا نہیں سکتے چیزوں کو، بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. اب مثال کے طور پہ جو یہ گروتھ کی بات کی جا رہی ہے، یہ جنرل صاحب نے بھی یہی بات کی اور ہر بندہ یہی کہہ رہا جی کہ اب گروتھ کی طرف جانا چاہیے. تو گروتھ کی طرف آپ جب بھی جاتے ہیں، اس میں پچھلے 10 سال میں جو 2015 سے 25 تک ہمارا پیریڈ گزرا سلطان صاحب، 2 سال صرف ایسے رہے جب پاکستان 5% سے اوپر گروتھ پہ گیا. اچھا. ایک نواز لیگ کا PMLN کا آخری سال تھا جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے، تو وہ 5.5 کی گروتھ ریٹ 5.6 پہ ہم نے گرو کیا تھا. اس 5.6 پہ گرو کرنے کا نتیجہ یہ تھا کہ ہماری امپورٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی اسی سال میں ایکسپورٹ کے مقابلے میں، کہ اگلے سال ہمیں وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کی مد میں کوئی 19-20 ارب ڈالر کا گیپ بن گیا تھا. اچھا. جو فوری طور پہ یہ اثر ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح دوسرا جو سال تھا وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا سیکنڈ لاسٹ کہہ لیں آپ، 2021-22 کا جو مالی سال تھا، تو وہ بھی تقریباً 6% کی گروتھ اچیو کی گئی. شوکت ترین صاحب کو لایا اسی لیے تھا کہ گروتھ کا بجٹ دیں گے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اکانومی اتنی اوور ہیٹ ہو گئی. اوور ہیٹ ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے
اتنا زیادہ گرو کرنے کی، اس کو اب اس گروتھ کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر پہ بوجھ پڑ رہا ہے اور آپ کا پیسہ تیزی سے ملک سے باہر جا رہا ہے. اب اکانومی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. ایکسپورٹرز کو بھی زر مبادلہ چاہیے، عام شہریوں کو بھی چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے. اب آپ کے پاس سے ڈالر نکلنا شروع ہو گئے تو آپ کو روکنا پڑتا ہے. تو یہ ہمیں، یعنی کہ ہم جیسے ملکوں کو گروتھ سننے میں تو بڑی اچھی بات لگتی ہے جی کہ 10%، 8%، لیکن اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں جو پہلے پورے کرنا پڑتے ہیں. تو آئی ایم ایف کا یہ جو پروگرام ہے جس میں ہم ابھی چل رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ ان لوازمات کو پورا کرنے کی تیاری ہے. اس میں کچھ چیزیں جن میں سستی بھی ہو رہی ہے، مثلا اسٹرکچرل ریفارم انہوں نے کہا تھا کہ اداروں میں کرو، اور وہ آئی ایم ایف تقریباً زبردستی کروا رہا ہے. جیسے ہم نے اپنے پچھلے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ وہ اثاثہ جات اور وہ اس طرح کی چیزیں وہ زبردستی انہیں کروانی پڑ رہی ہیں. حکومت میں وہ سیاسی ول پاور نہیں ہے ایسا کرنے کی، لیکن بہرحال وہ ہو رہی ہیں. اور یہ 2-3 سال ابھی لگیں گے اس سارے عمل کو کسی ایک نتیجے پہ پہنچنے پہ. اس سال غالباً اینڈ ہو رہا ہے پروگرام آئی ایم ایف کا سال کے آخر میں، لیکن ہمیں اسی ٹریک کے اوپر 2-3 سال اور چلنے کی ضرورت ہے. اس دوران آپ کا تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ، یعنی 2.5% سے 3، 3 سے 3.5، 3.5 سے 4 پہ ہم جائیں گے تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ 5% یا 6% گروتھ ریٹ کو ہماری اکانومی ایبزارو کر سکے. تو یہ ایسی بات ہے کہ آپ کے بدن میں جان نہ ہو اور آپ دیسی گھی کھا لیں تو وہ آپ کے لیے فائدے کے بجائے نقصان ہی کا سبب بنتا ہے. تو ہمیں پہلے اپنے ہاضمے کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم وہ طاقتور غذائیں ہضم کر سکیں. تو حکومت اس میں بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ان کی پالیسی بھی میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے. وہ جس طرح جا رہے ہیں انہیں ایسے ہی جانا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ اگر بے صبری ہو رہی ہے تو انہیں اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اشفاق صاحب، آپ کی بات بالکل سمجھ آتی ہے کہ معیشت جو ہے وہ اس میں معجزے نہیں ہوتے، مسلسل محنت ہوتی ہے اور آپ گریجولی چیزوں کو درست کر پاتے ہیں. اب اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان میں جیسا کہ سب جانتے ہیں ہائبرڈ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی ملٹری کے اشتراک سے کوئی سیاستدان اقتدار میں آتا ہے تو جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ملٹری کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، اور جتنی برائیاں ہوتی ہیں، جتنا ناکامی کا بوجھ ہوتا ہے وہ سیاستدان کے سر آ جاتا ہے. تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، ایسا ہی ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پراپر ہائبرڈ سسٹم کا پہلا تجربہ عمران خان صاحب تھے. انہیں اسی مقصد کے لیے لایا گیا تھا اور بڑے شوق سے لایا گیا تھا کہ چلیں اب یہ پارٹنرشپ چلے گی، کیونکہ باقی دونوں سیاسی جماعتیں انہیں لگتا تھا کہ ہماری مرضی پہ نہیں چلتی یا ہمارے قابو نہیں آتی یا جو بھی وجوہات تھی. خان صاحب کلین سلیٹ کے ساتھ لائے گئے، انہیں پوری اتھارٹی دی گئی اور ان کے لیے ہر چیز ہموار کر دی گئی، عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، سب کچھ ان کے کہ اب چلیں آپ ڈلیور کر کے دکھائیں. ان کی اپنی نالائکیاں، ان کی اپنی غلطیاں اپنی جگہ پر ہیں، ان سے انکار ممکن نہیں ہے. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2 سال بعد آپ ان سے بیزار ہو گئے. پھر آپ نے ایک فاصلے کریٹ کرنا شروع کر دیے اور تاثر یہ دینا شروع کر دیا کہ مطلب اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ ان کی طرف سے ہو رہی ہے، اور کوئی کمال ہو رہا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اب بھی بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہا، اور یہ خرابی ہے. اور اس میں سیاستدان بھی برابر کے شریک ہیں جنہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی 78 سالوں بعد بھی کہ ہماری اس طرح کا اشتراک عمل نہیں ہو سکتا. مطلب افسوس ہوتا ہے میاں صاحب، بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب کے اوپر کہ وہ ان کی پوری زندگی اس اشتراک کے خلاف جدوجہد کرتے گزری تھی. وہ ہمیشہ سے اس چیز کے قائل تھے کہ پرائم منسٹر عوام کو جواب دہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہونا چاہیے، ڈیسیژن اس کے، پالیسی اس کی چلنی چاہیے، اور فیصلہ اس کے ٹھیک یا غلط ہونے کا عوام کریں 5 سال بعد. ووٹ کو عزت دو کی کل فلسفی یہ تھی، جس کے پیچھے میاں صاحب کے پیچھے ہم بھی کھڑے ہوئے اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں اور بھی. لیکن اب جو انہوں نے کمپرومائز کیا ہے اور جس طرح کی حکومت انہوں نے قبول کی ہے، اس میں یہی کچھ ہوتا ہے. یہ انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا اور پتہ ہوگا بھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بھائی کو آگے کر دیا اس معاملے میں. اب شہباز شریف صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، بہترین حکومت وہ چلا رہے ہیں، خارجہ تعلقات ہمارے بہتر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور اس میں ان کی کوششوں کا بڑا دخل ہے. حکومت کوئی ابھی تک کوئی 1.5-2 سال میں کوئی مالی سکینڈل نہیں سامنے آیا، کوئی ایسی کوئی بڑی فضول خرچی ہمیں دکھائی نہیں دی کہ لگے کہ حکومت آپے سے باہر ہو رہی ہے. جیسے خان صاحب کے دور میں ہم دیکھتے تھے ہیلی کاپٹروں پہ بحث ہو رہی ہے اور اس طرح کی باتیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک عمومی طور پہ ایک
काम करने वाली काबीना हमें दिखाई दे रही है और मईशत भी यकीनी तौर पे बेहतर हुई है। लेकिन अब जो इस्टेब्लिशमेंट ने दावे किए हुए थे, मसलन ये फील्ड मार्शल साहब का दावा था SIFC बनाते हुए कि हम 2 साल में या 3 साल में $100 अरब की सरमायाकारी लेके आएंगे। आप $1 अरब की भी नहीं ला सके तो जिम्मेदार आप हैं या शहबाज शरीफ है। मतलब सीधी सी बात तो ये होनी चाहिए ना कि आपका एहतसाब क्यों नहीं हो सकता, आपके इस इदारे ने क्या किया है उस सरमायाकारी को लाने के लिए। और अगर इदारा सिर्फ तनकीद करने के लिए ही बना तो वो तो पहले बहुत सारे लोग कर रहे थे। मतलब आपने पॉलिसीज में ऐसा कौन सा चेंज लाया है, आपने सऊदी अरब से UAE से कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए, और अगर नहीं ला सके उन लोगों के जो एतराजात थे वो आपने किस हद तक दूर किए हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता आपको। अमली तौर पे जो मुझे SIFC का वाहिद कारनामा दिखाई देता है वो कोई ब्राजील से उन्होंने कोई संडे भैंसे इंपोर्ट किए थे बड़ी कि ये नस्ल अब पाकिस्तान में चलेगी, तो वो भी पता नहीं खा पी गए। 2021 की बात है, हमें दोबारा नहीं सुनाई दिया कि उसका क्या बना। और उन्होंने वो जमीन कारपोरेट किया था कि पंजाब में लाखों एकड़ अराजी लेके हुकूमत से और ये कंपनियों को देंगे और कारपोरेट फार्मिंग होगी, उसका भी हमें नहीं पता चला कि क्या हुआ है। तो अपनी आपकी कारकर्दगी क्या है, और बड़ी बदकिस्मती हमारी ये कि इनसे हम सवाल नहीं कर सकते। जी, यानी इशफाक साहब मुनासिब बात यही है कि अगर ये पार्टनरशिप की हुकूमत है तो इसके मस्बत और मनफी समरात जो हैं वो दोनों को समेटने चाहिए, और अगर सियासतदान से सवाल हो सकता है तो इन बड़े भाई से भी सवाल जरूर होना चाहिए। इशफाक साहब, इसमें सियासतदानों के लिए क्या सबक है? एक तो जैसे आपने बात की, मियां साहब ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई जो है वो इस समझौते के नाम पे कुर्बान कर दी। हर बार हम यही देखते हैं कि कोई ना कोई जमात जो है अपनी मजबूरियों या किसी वजह से वो इस्टेब्लिशमेंट का साथ देती है और फिर बारी बारी सबका अंजाम एक जैसा होता है। सियासतदानों को क्या करना चाहिए? जी सुल्तान साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये वो बात है जो सियासतदानों को सोचनी चाहिए कि अगर हम जूनियर पार्टनर होना गवारा करते हैं एक इस तरह के हाइब्रिड निज़ाम के अंदर, तो उसकी कोई शराइत, कोई चीजें तय होनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी चीज यही होनी चाहिए कि नाकामियों को में किसका कितना हिस्सा होगा, कौन जिम्मेदार होगा। ये खसूसी तौर पे शहबाज शरीफ साहब, यानी हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये बातें गलत हों और कोई वंडर बॉय की तलाश वगैरह ना हो इसी हुकूमत को लेके। बकाया 4 साल इसकी जो मुद्दत रहती है 3.5 साल वो पूरी की जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है खुदा न खास्ता, तो सबसे ज्यादा ये शहबाज शरीफ साहब के लिए मेरा ख्याल है कि इबरत का मकाम होगा, क्योंकि वो हमेशा से अपने बड़े भाई की खिलाफ भी उनकी सोच यही थी कि नहीं जी, हमें पार्टनरशिप भी करनी चाहिए और एक पेज पे होना चाहिए और हमें बड़ा पार्टनर उससे समझ के उसके साथ जूनियर पार्टनर के तौर पे चलना चाहिए। तो आप जैसे बंदे के साथ भी अगर वो 2 साल नहीं गुजार पाए तो फिर किसके साथ गुजार पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा जो आपने बात की कि सियासतदानों को, मेरा ख्याल है कि एक तो असूली तौर पे इस बात पे मुत्तफिक हो जाना चाहिए कि अगर जिम्मेदारी हमने लेनी है और गालियां हमने खानी है और जेलें हमने भुगतनी है और मारें हमने खानी है, तो फिर हमारे हाथ में इख्तियार होना चाहिए। अगर आपको पार्टनर बनने का शौक है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जूनियर पार्टनर हो, वो आपकी शरीके कार हो, आप जो काम उसे कहें वो जिम्मेदारी अपनी पूरी करे। और वैसे तो अगर वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारी जिसका वो हल्फ उठाते हैं और जिसके लिए वर्दी पहनते हैं वो ही पूरी कर लें। मिसाल के तौर पे सुल्तान साहब, अब अगर इन्हें ग्रोथ पे मसला है, यानी ये कह रहे हैं कि इकानमी उस तरह ग्रो नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए, तो आप ये भी तो देखें कि 2025 हमारा कोई 15-16 साल बाद सबसे खूनी साल रहा है, जिसमें पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, हमारे सबसे ज्यादा शहरियों की और जवानों की जानें गई हैं। तो जब इस तरह की बदमनी होगी, इस तरह के हालात होंगे बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, खसूसन कबायली इलाकों में, तो ऐसे मुल्क में ग्रोथ क्या होगी और स्टेबिलिटी क्या आएगी और बाहर से कौन अरबों डॉलर आके लगाएगा? तो आपका जो बुनियादी काम है वो ये है कि मुल्क में अमनो अमान हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, ये जो दहशतगर्दी है इसका कला कमा हो, आप ये काम पूरा कर लें और फिर उनसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं। और उस तरफ ये नहीं जाते और उस तरफ हम इनसे पूछ भी नहीं सकते। यानी कि ये आप सवाल भी करेंगे आप नाकाम है तो इन्हें बुरा लगता है कि नहीं जी हम कैसे नाकाम है। तो मतलब ये कि आप दूसरों को भी तो फिर इतना मार्जिन दें, जैसे आपको टाइम लग रहा है इन सारे मामलात पे काबू पाने में। दहशतगर्दी कोई अफरीत ऐसा नहीं है कि इसे आप पकड़ के दोबारा बोतल के अंदर बंद कर सकें। जब एक दफा ये आजाद होता है तो इसको बड़ा वक्त लगता है समेटने में, और वो वक्त आपको लगेगा। तो इसी तरह इकानमी भी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जो हुकूमत आएगी तो 1-1.5 साल में ठीक कर लेगी। वंडर बॉय जो भी आप ले आए,
آپ مطلب دنیا کا بہترین ماہر معاشیات لے آئیں، وہ بھی پاکستان جیسی اکانومی کو سنبھالتے اس سے بھی بڑا عرصہ لگے گا. تو یہ سوچ ہی غلط ہے ونڈر بوائے کی. جو سسٹم ہے ہمیں اس کے اندر ہی رہنا ہے. پاکستان میں سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کی بہت سی پارٹنرشپ چلی ہیں، اور تمام پارٹنرشپس میں نقصان جو ہے وہ سیاستدانوں کا ہی ہوا ہے. دیکھیے یہ والی پارٹنرشپ کب تک چلتی ہے اور کہاں جا کے تھمتی ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اسی طرح کی مزید معلومات افزا ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. بہت شکریہ.